دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی تو رومی چونک گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ قدموں کی بھاری چاپ آہستہ آہستہ قریب آتی گئی اور پھر کمرے کا ماحول جیسے مزید بوجھل ہو گیا۔ ادھیان شاہ اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد روشنی اور چہرے پر سنگین سکوت تھا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے لب ہلے اور ایک گھٹیلی آواز گونجی، اٹھو۔ رومی نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے بولی، میں؟ مگر ادھیان کی آواز بجلی کی طرح گری، چپ، میں دوبارہ حکم نہیں دیتا۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ رومی کے جسم میں لرزش دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، مگر بیڈ کا کونا آڑے آ گیا اور اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ ادھیان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قد روپ کے سامنے رومی کو خود کو اور چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کہاں ہو؟ رومی نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں۔ ادھیان کا چہرہ اور قریب آیا۔ یہ سمجھنا کافی نہیں ہے، تمہیں یاد رکھنا پڑے گا، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم۔ رومی نے نظریں نیچی رکھی، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا کمرہ بھی سن سکتا ہے۔ ادھیان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتا ہوں، رومی نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ آپ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ ادھیان کے لب سختی سے کھینچے۔ کیونکہ تم تکلیف سہ سکتی ہو، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ہر دن اور ہر رات میری مرضی پر چلو۔ رومی کی سانس رکی۔ اس نے سر جھٹکا اور کہا، میں آپ کی مرضی پر نہیں چلوں گی۔ ادھیان کی آنکھوں میں ایک دھیمی مگر خطرناک چمک آئی۔ پھر تمہیں توڑنا پڑے گا۔ رومی نے قدم پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر بیڈ کی رکاوٹ اسے روکے رہی۔ ادھیان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت فولاد کی طرح مضبوط اور بے رحم تھی۔ میں نے کہا تھا میری بات کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ رومی نے تکلیف سے ہلکی سی سسکاری لی اور کہا، چھوڑ دیں، مگر ادھیان کا چہرہ بالکل بے تاثر رہا۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں سب میری مرضی سے ہوگا۔ اس کی گرفت میں ایسی سختی تھی کہ رومی کو لگا جیسے اس کی ہڈیاں چٹخ جائیں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے لب کاٹ لیے تاکہ کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ ادھیان نے چند لمحوں کے بعد ہاتھ چھوڑا، مگر اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا، تمہیں لگتا ہے میں بس الفاظ سے تمہیں قید رکھوں گا؟ میں تمہارا ہر راستہ بند کر دوں گا، تمہاری ہر آزادی ختم کر دوں گا، تمہارے ہر خواب کو کچل کے رکھ دوں گا۔ رومی نے اپنے دونوں ہاتھ سینے کے قریب سمیٹ لیے، جیسے خود کو اس کے وجود سے بچا رہی ہو۔ اس کے اندر خوف کی ایک گہری لہر اٹھ رہی تھی، مگر وہ اپنی آنکھوں سے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ادھیان کے قدم آہستہ آہستہ کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ کبھی ایک طرف جاتا اور کبھی پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے تم چپ رہ کر میرا مقابلہ کر لو گی؟ تم غلط ہو۔ تمہاری خاموشی مجھے اور قریب لاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں موجود نفرت میرے لیے ایک کھیل ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہارو۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا سب کچھ چھوڑ دو۔ رومی کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ چاہتی تھی کچھ کہے، مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ادھیان نے قریب آ کر ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور دوسرا بیڈ کے کنارے پر۔ وہ اس کے اوپر قریب آ گیا۔ اس کی سانس کی گرمی اور لہجے کی سختی دونوں ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب تم برداشت کر لو گی؟ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں تمہیں برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہنے دوں گا۔ رومی کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی گھٹن پھیلنے لگی۔ اس نے نظریں ہٹا لی، مگر ادھیان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ پھر اس نے آہستہ مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یاد رکھو رومی، یہاں تمہاری کوئی مرضی نہیں، تمہاری کوئی چاہت نہیں، تمہارا کوئی فیصلہ نہیں۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رومی نے اسے جاتے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود سرد چمک آخری لمحے تک اسے کاٹتی رہی۔
دروازہ بند ہوا اور کمرہ جیسے ایک دم خالی ہو گیا، مگر رومی کے لیے یہ خالی پن سکون نہیں بلکہ ایک اور اذیت کا آغاز تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، آنکھیں بند کی تو بھی اس کے ذہن میں ادھیان شاہ کا سخت لہجہ اور وہ چبھتی ہوئی نظریں گونجتی رہیں۔ کمرے کی خاموشی ابھی بھی رومی کے وجود پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے میں بیٹھی دیوار کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ جان گئی کہ وہ واپس آ گیا۔ دل نے جیسے پھر دھڑکنا بھلا دیا۔ دروازہ کھلا اور ادھیان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد اور کاٹ دار چمک تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیدھا رومی کے قریب آ گیا۔ رومی نے نظریں جھکا لی اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر مٹھیاں بند کر لی۔ اس نے چاہا کہ وہ خود کو بالکل ساکت کر لے تاکہ اس کے اندر کی گھبراہٹ ظاہر نہ ہو، مگر ادھیان کی موجودگی اتنی بھاری تھی کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ادھیان بیڈ کے کنارے پر جھکا۔ اس کا چہرہ رومی کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانس کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا سکون تھا۔ میں نے کہا تھا تمہارے پاس سکون کا کوئی لمحہ نہیں بچے گا۔ رومی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آپ کو یہ سب کرنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ادھیان کی آنکھوں میں ایک سخت چمک ابھری۔ مجھے ملے گا، تمہیں دیکھ کر ملے گا، تمہارے ڈر کو محسوس کر کے ملے گا، تمہارے کمزور ہونے سے ملے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ رومی کے کندھے پر رکھا۔ گرفت نرم نہیں تھی بلکہ قابو پانے والی سختی لیے ہوئے تھی۔ رومی نے ہلکا سا سر پیچھے کیا مگر بیڈ کی دیوار اس کے پیچھے حائل ہو گئی۔ ادھیان نے آہستہ آہستہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو تو یاد رکھنا میں تم سے پہلے تمہارے ہر راستے پر کھڑا ہوں گا۔ رومی کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے نظریں دیوار پر جما دی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی نہ دیکھ سکے۔ ادھیان نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کیا اور سیدھا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خوف سے زیادہ قیمتی میرے لیے کچھ نہیں اور میں یہ ہر روز چاہتا ہوں۔ رومی نے دل میں چاہا کہ وہ کوئی سخت بات کہہ دے مگر زبان جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ ادھیان نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ رومی کا سانس بے ترتیب ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں تکلیف دے کر خوش ہوتا ہوں؟ تم غلط ہو۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ اختیار ہے اور اختیار میں چھوڑتا نہیں۔ رومی نے آہستہ سے کہا، آپ کبھی بدلیں گے نہیں؟ ادھیان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، اور تم بھی بدل جاؤ گی۔ تم وہ رومی نہیں رہو گی جو آج ہو۔ تمہیں میں اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں اس حال میں لے جانا چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے میرے حکم ماننے لگو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رومی کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور پھر جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ رومی کا دل چاہا وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے مگر وہ جانتی تھی ایسا کرنا اس کے لیے مزید مشکل پیدا کر دے گا۔ ادھیان اٹھا اور اس کے گرد ایک آہستہ چکر لگایا جیسے وہ اپنے شکار کا جائزہ لے رہا ہو، پھر آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کا سایہ رومی پر پڑنے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو اور میرا اختیار ہے۔ رومی کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو اور زور سے بند کر لیا، دل میں دعا کی کہ وہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے۔ ادھیان نے اس کی یہ خاموشی بھی محسوس کر لی۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف آیا، اس کے سامنے جھک کر بولا، یہ خوف سنبھال کر رکھو، یہ تمہاری واحد چیز ہے جو تمہارے پاس باقی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ادھیان شاہ کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اس کی خاموشی کو بھی قابو میں کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے دھیمی مگر حکم دینے والے لہجے میں کہا، ادھر آؤ۔ رومی نے ساکت بیٹھے رہنے کی کوشش کی مگر اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ اس کے پاؤں خود بخود ہلنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ کے دوسرے کنارے تک سرک آئی۔ ادھیان کی نگاہیں اس پر تھی۔
ایسی بھاری کہ جیسے وہ اس کے وجود کا ہر ذرے کا حساب لے رہا. رومی کی سانس پھولی ہوئی تھی. وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ اس کے کندھے سے کندھا لگنے لگا. عدیہ نے بغیر کسی نرمی کے اس کا ہاتھ پکڑا. اس کی انگلیاں اتنی سختی سے جکڑ لیں کہ جیسے وہ اسے اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا. تم جانتی ہو تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے سرد لہجے میں کہا. رومی نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا ہاں میں جانتی ہوں. عدیان کی مسکراہٹ بے رحم تھی. ہاں تم ونی میں آئی ہو. تمہارے خاندان نے اپنی عزت کے بدلے تمہیں میرے حوالے کیا اور اب تم میری ہو. اس کے لہجے میں ملکیت کا وہ واحد احساس تھا جس نے رومی کے وجود میں خوف کی ایک اور لہر دوڑا دی تھی. عدیان نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا یہ نکاح تمہاری رضا سے نہیں ہوا اور تمہیں شاید لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم آزاد رہو گی، لیکن یہاں آزادی کا کوئی مطلب نہیں رومی. رومی کا دل چاہا وہ پیچھے ہٹ جائے مگر بیڈ کا سرہانہ اور دیوار اس کے پیچھے آڑے آ گئے. وہ پھنس چکی تھی. عدیان نے اچانک اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے تھام کر اوپر کیا. اس کی گرفت میں وہی فولاد جیسی سختی تھی. رومی کی آنکھوں میں ڈر صاف جھلکنے لگا. میں تمہارے ڈر کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر بار، ہر پل، ہر رات. اس نے آہستہ مگر کاٹ دار لہجے میں کہا. پھر وہ اور جھک آیا، اتنا کہ اس کی سانس رومی کے چہرے پر محسوس ہونے لگی. رومی نے نگاہیں دوسری طرف پھیلی مگر اس کا ہاتھ اس کے چہرے پر جمے رہا. اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اچانک سر پیچھے کھینچ دیا. رومی کی گردن میں کھچاؤ پیدا ہوا اور ہونٹوں سے ایک دبی سی سسکاری نکل گئی. عدیان نے اس کی کمزوری کو محسوس کیا اور مسکرا کر کہا یہی وہ لمحہ ہے جس پر میرا حق ہے. تمہیں میری قربت میں سکون نہیں ملے گا، صرف میری مرضی کا بوجھ. وہ مزید قریب آتا گیا. اس کے ہاتھ اس کے کندھوں پر مضبوطی سے جم گئے. رومی نے مزاحمت کی کوشش کی مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے وہ اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا. ہر لمس میں نرمی کی بجائے ایک عجیب سا جبر تھا، جیسے وہ اسے یاد دلانا چاہتا کہ یہ قربت اس کی مرضی سے نہیں ہے. رومی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ روئی تو اس کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کر دے گی. اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے مگر عدیان کی گرفت اس کے وجود پر اور بھاری ہو گئی. وہ جیسے ہر لمحے اسے باور کرا رہا تھا. یہ نکاح، یہ قربت، سب کچھ اس کے کنٹرول میں. عدیان نے ایک پل کے لیے رک کر اس کے کان میں دھیرے سے کہا تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کا سوال یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا. تمہیں میری مرضی جھیلنی ہی پڑے گی. اس جملے نے رومی کے دل میں جیسے ایک اور قفل لگا دیا. اس کا وجود تھکنے لگا تھا، لیکن عدیان کی قربت کا مطلب آرام نہیں، ایک مسلسل دباؤ اور اذیت تھی. وہ اسے اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی ہر سانس، ہر حرکت کو اپنے قابو میں کرتا گیا. رومی کو لگا جیسے کمرے کی ہوا کم ہو گئی، جیسے سانس لینا بھی عدیان کی اجازت سے ممکن ہو. وقت جیسے رک گیا تھا. باہر شاید رات اپنی خاموشی میں لپٹی تھی مگر اس کمرے میں صرف بھاری سانسیں، دبے دبے لمس اور عدیان کی وہ کاٹ دھار نظریں تھی جو رومی کے اندر تک اترتی جا رہی تھی. اس کا ہر لمحہ رومی کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب اس قید کا حصہ ہے جس میں نہ کوئی بچاؤ ہے اور نہ کوئی رہائی. جب وہ آخر کار پیچھے ہٹا تو رومی بیڈ کے کونے پر سمٹتی بیٹھی تھی. اس کے ہاتھ اب بے لرزے تھے. عدیان نے جاتے جاتے دروازے پر رک کر کہا یہ یاد رکھو رومی، تمہاری کوئی رات میری مرضی کے بغیر نہیں گزرے گی. پھر وہ باہر چلا گیا اور کمرہ ایک بار پھر خالی ہو گیا. مگر رومی کے لیے یہ خالی پن بھی ایک قید ہی تھا. عدیان کے جانے کے بعد کمرے کی خاموشی اور گہری ہوئی. رومی کے کانوں میں اب بھی اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی. دل کی دھڑکن اس کے قابو میں نہیں تھی اور سانسیں بے ترتیب تھی. وہ بیڈ کے کونے میں گھٹنوں کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی. اس کے دونوں بازو خود کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے وجود کو کسی اندیکھے طوفان سے بچا رہی ہو. آنکھوں میں نمی آہستہ آہستہ بھر رہی تھی مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی. وہ جانتی تھی کہ آنسو بہہ گئے تو اس کے دل کی وہ آخری ہمت بھی ٹوٹ جائے گی جو ابھی کسی کونے میں باقی ہے. اس کی عمر صرف 17 سال تھی، اتنی کم کہ وہ ابھی تک خواب دیکھنے
اور رنگین مستقبل سوچنے کی حد میں تھی، مگر اس کا حال ایسے بدل گیا جیسے وقت نے اس پر سے رحم اٹھا لیا ہو۔ یہ عمر تو گڑیا کھیلنے، محبت کی کہانیاں سننے اور دنیا کو آسان سمجھنے کی تھی، مگر وہ اب اس حقیقت میں قید تھی جہاں ہر لمحہ خوف کا بوجھ کا اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کی یادیں اور بچپن کے معصوم دن جھلملائے۔ وہ مٹتے رہتے، کبھی وہ خود کو پرانی گلیوں میں محسوس کرتی جہاں دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی، کبھی وہ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر کہانیاں سنتی، مگر پھر حقیقت کا ایک زوردار جھٹکا اسے واپس کمرے کے اس گھٹن زدہ ماحول میں لے آتا۔ اس کے جسم پر ابھی تک ادھیان کی گرفت کا احساس باقی تھا، جیسے اس کی انگلیوں کا دباؤ ہڈیوں میں اتر گیا۔ وہ اپنے کندھوں کو سہلاتی مگر اندر کا خوف کم نہ ہوتا۔ سانس لینے بھی ایک بوجھ سا تھا، جیسے کمرے کی ہوا نے اس سے رخ موڑ لیا۔ وہ دیوار کو خالی نظروں سے دیکھتی، ذہن میں وہ الفاظ گونجتے رہے جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہے تھے۔ ہر جملہ ایک زنجیر کی طرح تھا جو اس کی روح کے گرد لپٹتی جا رہی تھی۔ رومی نے آہستہ سے اپنی پیشانی گھٹنوں پر رکھ دی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ چاہتی تھی کہ نیند اسے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اس قید اور خوف کو بھول سکے، مگر پلکیں بند کرنے پر بھی ادھیان کا چہرہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، سخت اور بے رحم آنکھوں میں وہی سرد روشنی، لبوں پر وہی بے مروت سکوت۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر یہ سب ختم کرتی، مگر اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں ہی قید ہو گئی ہو۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی، باہر شاید خاموشی تھی، مگر کمرے کے اندر خوف اور تنہائی کا شور اتنا تھا کہ رومی کا دل کانپنے لگتا۔ اس کے ذہن میں بس ایک سوال تھا کہ کیا اس کی زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی؟ مگر وہ جانتی تھی کہ اس سوچ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہاں سوچنے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہاں سب کچھ ادھیان کی مرضی پر تھا۔ وہ بس 17 سال کی ایک لڑکی جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھانے پر مجبور تھی۔ ادھیان نے خوب من مرضیاں کی تھی اس پر، اپنا زور اچھے سے جتایا تھا اور اپنی مردانگی خوب دکھائی تھی۔ نہ جانے اس چھوٹی معصوم سی لڑکی کو بے بس کر کے اسے کون سی تسکین مل رہی تھی۔ جب وہ تھک کر چور ہو گیا، رومی کے ہر عضو سے تکلیف چھلکنے لگی، تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ رومی پر اچھالتے ہوئے کمرے پر باہر سے نکلتا گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ رومی کے دل میں مزید اذیت بڑھ رہی تھی۔ ادھیان کے قدموں کی چاپ ختم ہو گئی، مگر رومی کا دل ابھی تک بھاری تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، کمرے کی خاموشی میں اس کے اندر کے زخم پھر سے کھلنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے وہ پرانے دن روشن ہونے لگے جنہیں وہ برسوں سے دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک مانوس سی خوشبو جاگی، پرانے لکڑی کے فرنیچر کی مہک، صابن سے دھلے کپڑوں کی خوشبو اور کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ کی گرمی۔ وہ یاد اسے سیدھا اس جگہ لے گئی جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی، یتیم خانے کا سفید رنگ کا گیٹ، جس کے اوپر آدھی مٹ چکی تختی پر امید ہوم لکھا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے لمبے سال گزارے تھے۔ گیٹ کے اندر جاتے ہی اس نے ایک کشادہ صحن نظر آیا تھا۔ ایک طرف جھولے لگے تھے، دوسری طرف چھوٹے پودوں کی کیاریاں تھیں اور درمیان میں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ رومی تب 7 سال کی تھی جب اسے پہلی بار اس گیٹ کے اندر لایا گیا۔ آنکھیں رونے سے سرخ تھی، ہاتھ میں ایک پرانا کپڑے کا بیگ تھا، دل میں خوف اور اجنبیت کا بوجھ۔ باقی بچے کھیل میں مگن تھے، مگر اس کے لیے یہ ماحول بالکل نیا تھا۔ ہر چہرہ اجنبی اور ہر آواز غیر مانوس لگتی۔ پھر وہ آئی مسز ناز، درمیانی عمر کی ایک عورت، گندمی رنگت، مضبوط مگر نرم لہجے کی مالک، آنکھوں میں عجیب سا سکون اور اعتماد۔ اس نے رومی کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دھیرے سے کہا، اب تم یہاں اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس لمس اور لہجے نے رومی کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو لمحہ بھر کے لیے تھام دیا۔ اس دن کے بعد یتیم خانہ صرف ایک چھت نہیں بلکہ گھر سا لگنے لگا۔ مسز ناز اسے سب کے سامنے میری بیٹی کہہ کر بلاتی۔ دوسرے بچے کبھی چڑھاتے بھی کہ یہ نگران کی لاڈلی ہے، مگر رومی کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس وہ ایک چہرہ تھا جس میں ماں جیسی شفقت تھی۔
یتیم خانے کے بڑے ہال میں لکڑی کی لمبی میزیں تھیں، سب بچے قطار میں بیٹھ کر کھانا کھاتے، مگر رومی کے لیے اکثر خاص پلیٹ میں کھانا آتا، کبھی گرم دودھ کے ساتھ پراٹھا، کبھی چاول پر گھی کی ہلکی سی تہ۔ مسز ناز ہمیشہ کہتی کہ میری بیٹی کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو جب باقی بچے اپنی چارپائیوں پر سوتے، رومی اکثر مسز ناز کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ مسز ناز بنائی کرتے ہوئے اسے کہانیاں سناتی، شہزادوں اور محلوں کی، بہادر لڑکیوں کی، اور کبھی اپنے بچپن کی۔ رومی انہی لمحوں میں دنیا کی تلخی بھول جاتی۔ یہ دن اس کی زندگی کے سب سے محفوظ دن تھے، مگر خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ وقت نے پھر وہ رنگ بدلے جن کا اندازہ رومی کو بھی نہ تھا۔ رومی کے لیے وہ دن عجیب تھا جب مسز ناز نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی اور پردے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ مسز ناز نے رومی کے سامنے ایک کپ چائے رکھا اور کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ رومی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بدلنے والا ہے۔ پھر مسز ناز نے آہستہ آہستہ کہا، وہ چاہتی ہیں کہ رومی اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے۔ وہ چاہتی تھی رومی بہتر تعلیمی ماحول میں پڑھے، اس لیے وہ اسے ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہ سن کر رومی کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ اس نے کبھی یتیم خانے سے باہر رہنے کا سوچا بھی نہ تھا، لیکن مسز ناز کی آنکھوں میں اتنا یقین اور محبت تھی کہ رومی کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند دن بعد رومی کے سفر کا وقت آ گیا۔ مسز ناز نے اس کے لیے نئے کپڑے، بستہ لیا۔ یتیم خانے کے باقی بچے الوداع کہنے کے لیے صحن میں جمع تھے۔ رومی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل دونوں سمتوں میں کھنچ رہا ہے۔ ایک طرف وہ جگہ جہاں اس نے برسوں گزارے تھے اور دوسری طرف ایک نیا اور نامعلوم سفر تھا۔ ہاسٹل پہنچے پر ایک کمرہ دکھایا گیا جو پہلے سے کسی کے زیر استعمال تھا۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود مسز ناز کی بیٹی کا کمرہ تھا۔ اس کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ اور رومی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی تھی، کیونکہ وہ اکثر یتیم خانے آتی جاتی، لیکن ایک ہی کمرے میں رہنا ایک مختلف تجربہ تھا۔ پہلے دن ہی صوفیہ نے رومی کو گلے لگا لیا اور کہا، اب ہم ہر وقت ساتھ ہوں گے۔ وہ دونوں پڑھائی کا وقت ساتھ گزارتی اور رات کو ایک دوسرے کو کہانیاں سناتی۔ ان کے درمیان ایسی ہم آہنگی تھی جیسے برسوں سے ایک دوسرے کی سہیلی ہوں۔ ہاسٹل کی زندگی رومی کے لیے نئی تھی۔ یہاں کے دن اور راتیں ایک خاص ترتیب میں گزرتی۔ صبح سویرے گھنٹی کی آواز پر سب لڑکیاں جاگتی، پھر ناشتے کے لیے لمبی میز پر سب اکٹھے بیٹھتی۔ اس کے بعد کلاسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ رومی اور صوفیہ اکثر ایک ساتھ بیٹھتی اور پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتی۔ کبھی کبھی شام کو دونوں ہاسٹل کے باغ میں چہل قدمی کرتی، پھولوں کے درمیان بیٹھ کر مستقبل کے خواب بانٹتی۔ صوفیہ اپنے خوابوں میں ایک ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ رومی کو ابھی تک یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے۔ لیکن صوفیہ کا کہنا تھا کہ رومی کا دل اتنا صاف ہے، وہ جو بھی کرے گی اس میں کامیاب ہوگی۔ ہاسٹل میں کچھ لڑکیاں حسد کرتی تھی کہ مسز ناز کی بیٹی اور رومی اتنی قریب کیوں ہیں، لیکن صوفیہ اور رومی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتی، ایک دوسرے کے راز سنبھال کر رکھتی۔ کبھی کبھی دونوں رات گئے تک جاگتی اور ماضی کی باتیں یاد کرتی۔ صوفیہ بتاتی کہ مسز ناز بچپن میں کتنی سخت تھی، لیکن ساتھ ہی کتنا پیار کرتی تھی۔ رومی سنتی اور سوچتی کہ مسز ناز نے واقعی اس کی زندگی بدل دی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ دوستی مزید گہری ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے رومی کی زندگی میں ایک خاموشی لیکن بہت بڑا زلزلہ برپا کر دیا۔ اس دن کی فضا باقی دنوں سے مختلف تھی۔ رومی کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ لمحہ آنے والا تھا جس کا اثر آنے والے برسوں تک اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ صوفیہ کا بھائی زیان ایک جذباتی اور تیز مزاج نوجوان تھا، عمر میں 20 سال سے تھوڑا سا زیادہ، لیکن مزاج میں ایسا جیسے دنیا کا ہر فیصلہ دل کے زور پر کر سکتا۔ وہ جب بھی اپنی بہن سے ملنے آتا تو ہاسٹل کے ماحول کا اس کا ماحول ہی بدل جاتا۔ لمبے قد کا سانولا چہرہ اور آنکھوں میں ایک سدھی سی چمک، یہ سب مل کر زیان کو ایک ایسا شخص بنا دیتے جسے لوگ یا تو فوراً مانوس ہو جاتے یا پھر دور ہو جاتے۔ صوفیہ کے ساتھ اس کا رشتہ گہرا تھا اور بہن کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگتا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے زیان کی دلچسپی کسی اور میں بھی بہت بڑھنے لگی، اور وہ تھی رومی۔
رومی کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں میں چھپی خاموشی زیان کے دل میں اتر گئی۔ رومی کم گو تھی لیکن جب بولتی تھی تو نرم لہجے کی چاشنی دل میں دیر تک رہتی۔ زبان نے شروع میں بس ایک عام سا تعارف بنایا، لیکن وقت کے ساتھ وہ اس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھنے لگا۔ جب بھی وہ ہاسٹل آتا تو کوشش کرتا کہ رومی بھی کمرے میں ہو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر اس سے بات کرتا، اور جب رومی کسی بات پر مسکرا دیتی تو زیان کے دل میں ایک عجیب سا فخر اور خوشی جاگتی۔ ہاسٹل میں فراز نام کا ایک نوجوان تھا جو قریبی کالج میں پڑھتا۔ فراز خوش اخلاق اور سب کا دوست سمجھا جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے سب کے ساتھ بات کرتا اور چھوٹے موٹے کاموں میں سب کی مدد کرتا۔ صوفیہ اور رومی اکثر لائبریری یا کینٹین میں اس سے مل جاتے۔ فراز کا رویہ سب کے ساتھ یکساں تھا، لیکن زیان کو لگتا وہ خاص طور پر رومی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوچ اس کے دل میں ایک چبھن کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک دن زیان نے ہاسٹل کے باہر لائبریری کے سامنے دیکھا کہ رومی اور صوفیہ کسی کتاب کے بارے میں بات کریں اور فراز بھی ان کے ساتھ کھڑا ہنس رہا ہے۔ رومی نے فراز کی کسی بات پر ایک ہلکا سا کہکہا لگایا۔ زیان کے دل میں ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہوا۔ اسے لگا جیسے فراز جان بوجھ کر رومی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دن سے زیان کے دل میں فراز کے لیے ایک انجانی نفرت پیدا ہوئی۔ چند دن بعد ہاسٹل کے قریب ایک فنکشن تھا۔ شام ڈھلتے ہی سب طلباء اور طالبات وہاں پہنچنے لگے۔ رنگ برنگی لائٹیں، موسیقی اور گہما گہمی نے ماحول خوشگوار بنا دیا۔ رومی اور صوفیہ بھی فنکشن میں شامل ہونے آئے۔ زیان بھی وہاں آ گیا اور اس کی نظریں فوراً رومی کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ رومی اور صوفیہ کونے میں کھڑی ہیں اور فراز ان کے قریب آ کر بات کر رہا ہے۔ رومی نے ایک بات پر مسکرا کر جواب دیا۔ زیان کے دل میں جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فنکشن کے ختم ہونے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ زیان نے موقع دے کر فراز کو اکیلا پا لیا۔ ہاسٹل کے پیچھے ایک سنسان گلی تھی جہاں اس وقت اندھیرا اور خاموشی تھی۔ زیان نے فراز کو آواز دے کر روکا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ زیان کے چہرے پر سختی تھی اور غصہ نمایاں تھا۔ اس نے فراز سے کہا کہ وہ رومی کے قریب نہ آئے، لیکن فراز نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ سب دوست ہیں اور کوئی غلط مطلب نہ نکالا جائے۔ یہ الفاظ زیان کے غصے کو مزید بھڑکا گئے۔ غصے میں آ کر زیان نے قریب رکھی ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچے بغیر پوری طاقت سے راڈ فراز کے سر پر دے ماری۔ فراز لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ ایک لمحے میں اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی اور پھر وہ بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ زیان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں میں دھڑکنوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک ایسی حد پار کر لی ہے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ ہاسٹل کے آس پاس کچھ دیر بعد شور مچ گیا۔ لوگوں کو خبر ہوئی کہ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے۔ صوفیہ نے جب یہ خبر سنی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رومی کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معمولی بات اتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے، لیکن زیان کو پتا تھا کہ یہ سب اس کے قابو سے باہر نکل چکا ہے۔ اس رات وہ گھر واپس نہیں گیا بلکہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے دوست کے پاس جا کر چھپ گیا۔ ہاسٹل کا ماحول یکدم خوف اور بے یقینی میں ڈوب گیا۔ سب لڑکیاں اپنے کمروں میں بند ہو گئی۔ پولیس نے آ کر موقع کا معائنہ کیا اور گواہوں سے بات شروع کر دی۔ رومی جانتی تھی کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو صوفیہ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ زیان اس کا بھائی تھا، لیکن اس کے دل میں خوف بھی تھا کہ یہ راز کب تک چھپا رہے گا۔ فراز کا پس منظر کافی پیچیدہ اور مضبوط تھا۔ وہ کسی عام نوجوان کی طرح نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک بڑی اور بااثر خاندان سے تھا جو علاقے میں اپنی سیاسی اور سماجی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ فراز کے والد ایک معروف سیاستدان تھے جن کا اثر پورے علاقے میں تھا۔ اس خاندان کی شہرت اور طاقت نے فراز کو بچپن سے ہی خود اعتمادی اور طاقت کا درس دیا۔ وہ اپنی مرضی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ فراز کی تعلیم بھی ایک بڑے پرائیویٹ اسکول میں ہوئی جہاں اس نے نہ صرف علمی بلکہ جسمانی اور ذہنی تربیت بھی حاصل کی۔ پولیس نے فراز کے قتل کی کارروائی شروع کی تو انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ ایک طاقتور خاندان کے بیٹے کے قتل کی تفتیش کریں۔ اس وجہ سے کیس بہت نازک اور حساس تھا۔
حکام نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات کو چپ چاپ اور جلد بازی سے نمٹانے کے بجائے مکمل ثبوت اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے علاقے کے اہم رہنماؤں سے رابطے کیا اور مقدمے کے دوران دباؤ کو کم رکھنے کی کوشش کی۔ قتل کے واقعے نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی تھی۔ مختلف قبائلی اور سماجی گروہوں نے اس پر گہری نظر رکھی۔ بالآخر جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں علاقے کے بزرگ اور معزز افراد نے مل کر معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جرگے میں دونوں خاندانوں کے نمائندے شامل ہوئے۔ وہاں ہر طرف سے دلائل اور شکایت سنی گئی۔ جرگے کا مقصد یہ تھا کہ کسی قسم کی جنگ یا لڑائی سے بچا جائے اور معاملہ روایتی قوانین کے تحت حل کیا جائے۔ جرگے کے دوران زیان کے حامیوں اور فراز کے اہل خانہ میں کشیدگی بڑھ گئی۔ زیان کے جذبے اور دفاع کے باوجود جرگے نے انصاف کو مقدم رکھا۔ رومی اور صوفیہ دونوں جرگے کی کارروائیوں کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں کئی سوالات اور خوف تھے۔ اس صورتحال نے رومی کی زندگی میں ایک اور سنگین موڑ لایا، جہاں اسے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں اور خاندان کے لیے بھی لڑنا تھا۔ فراز کے گھر والے واقعے کے بعد سخت غم و غصے میں تھے۔ ان کے لیے یہ قتل محض ایک جرم نہیں تھا، بلکہ خاندان کی عزت پر حملہ تھا۔ وہ خون کا بدلہ لینے کے حق میں تھے اور کسی بھی صورت انصاف چاہتے تھے، جو ان کے نزدیک خون بہا کے سوا ممکن نہ تھا۔ ان کے بزرگ اور مرد حضرات نے مل کر اعلان کیا کہ وہ فراز کا خون بے حساب نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی یہ خواہش علاقے میں ایک خوفناک جنگ کے امکان کو جنم دے رہی تھی، لیکن ونی کے بزرگوں نے سمجھداری اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جانا کہ اس طرح کی لڑائی پورے علاقے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور کئی خاندانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جرگہ بلایا تاکہ مسئلہ روایتی طریقے سے حل کیا جائے۔ جرگے میں دونوں خاندانوں کے معزز افراد شامل تھے اور دلائل اور جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی۔ جرگے کے دوران بنی دینے کا فیصلہ ہوا، جو ایک روایتی مصالحتی عمل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فراز کے خاندان کو جنگ یا خون کا بدلہ لینے کی بجائے ایک معاہدے اور سمجھوتے کے تحت انصاف دیا جائے۔ بنی دینے سے دونوں خاندانوں کے درمیان کشیدگی کم ہوگی اور علاقے میں امن رہے گا۔ فراز کے گھر والوں کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر انہوں نے حالات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ مناسب نہیں تھا، اس نے اپنی تضحیک اور دکھ کو اپنے دل کے اندر دفن کر لیا۔ یہ فیصلہ رومی کے لیے ایک قید کی طرح تھا، جس میں وہ اپنی مرضی سے باہر تھی۔ وہ نہ صرف اپنی آزادی بلکہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ قربان کرنے جا رہی تھی۔ مسز ناز کا یہ قدم نہ صرف رومی کی ذات کو متاثر کر رہا تھا، بلکہ ان سب رشتوں میں دراڑیں بھی ڈال رہا تھا۔ رومی کی زندگی اب ایک ایسی راہ پر چل پڑی جہاں سے واپسی مشکل تھی۔ وہ اپنی تقدیر کے سامنے بے بسی اور اپنے دکھ کو چھپانے میں مصروف۔ اس کے دل میں چھپی ہوئی امید اب دھیرے دھیرے ماند پڑ گئی۔ اس کا وجود ایک اور اذیت بھری کہانی کا مسافر بن چکا۔ اجلاس مسز نازیہ کے بڑے صحن میں منعقد ہوا، جہاں دونوں خاندانوں کے معزز لوگ موجود تھے۔ فضا میں ایک سنجیدہ اور دباؤ بھرا ماحول تھا۔ فراز کے گھر والے سخت ناراض تھے اور خون بہا کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن جرگے نے بنی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسز ناز نے اپنی چالاکی اور حکمت عملی سے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی صوفیہ کی بجائے رومی کو بنی دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ فراز کے گھر والوں کو یہ حقیقت نہ پتہ چلے۔ رومی اس کی بیٹی نہیں بلکہ یتیم خانے سے لائی گئی لڑکی۔ مسز ناز نے اپنی بیٹی صوفیہ کو سمجھایا، مگر صوفیہ نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جرگے میں مسز ناز نے بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کیا کہ بنی کے طور پر رومی کو دیا جائے گا۔ فراز کے گھر والے اس فیصلے سے چونک گئے، لیکن جرگے کے قانون کے تحت ان کے پاس اس کے خلاف کوئی موقع نہ تھا۔ رومی اس تمام صورتحال میں دل میں شدید اذیت اور الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ ایک دردناک دھکا تھا، کیونکہ اس نے اپنی اصل پہچان چھپائی ہوئی تھی اور اسے جان بوجھ کر ایک دوسرے کے لیے قربان کیا جا رہا تھا۔ مسز ناز نے اپنی حکمت عملی میں کامیابی حاصل کی، مگر رومی کے دل میں اس کے لیے درد اور خوف کا سمندر چھپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں بہت کچھ بدلے گا، مگر اس وقت اس کے لیے صرف خاموش رہنا ہی بہترین حل تھا۔ کمرے کی ہوا میں ایک خاموشی تھی جو دلوں کی بے قراری کو مزید بڑھا رہی تھی۔
ادھیان شاہ رومی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ دونوں کے چہرے پر جذبات کے گہرے سمندر مہجسن تھے۔ رومی کی آنکھوں میں خوف اور الجھن کے ساتھ ساتھ ایک بے نام سی امید تھی، جبکہ ادھیان کی نظروں میں اپنی مرضی کا یقین اور ایک پراسرار جذبہ جھلک رہا تھا۔ مقررہ رسم کے مطابق دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں بندھے، عدالتی کاغذات اور نکاح کی دستاویز میز پر رکھی ہوئی تھی۔ ادھیان کی آواز میں ایک سرد مگر پختہ عزم، جب اس نے کہا تم میری ہو اور تمہارے فیصلے کا اختیار اب میرے ہاتھ میں ہے۔ رومی کے دل نے اس الفاظ کو سن کر ایک دھڑکا محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نہ صرف ایک رسم نکاح ہے بلکہ اس کے بعد اس کی زندگی کی ہر سانس ادھیان کے حکم کے تابع ہوگی۔ رومی نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، مگر ادھیان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آہستہ سے کہا تم مجھے سنو اور سمجھو، یہاں کوئی تمہاری مرضی کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ رشتہ تمہارے لیے قید ہو سکتا ہے، مگر تمہیں اس کے باوجود میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رومی کے لبوں سے آہستہ سے نکلا میں تمہاری بیوی ہوں، مگر دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا جو اس سے چپ رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ادھیان نے انگوٹھی رومی کی انگلی میں پہنانا شروع کی۔ اس کی انگلیوں کا لمس سرد اور مضبوط تھا۔ ہر انگوٹھی کے ساتھ رومی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، جیسے وہ ہر لمحہ اپنی آزادی کھوتی جا رہی ہو۔ اس کے بعد ادھیان نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ رومی کے کانوں میں اللہ کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ اب ادھیان کی ملکیت ہے۔ نکاح کے بعد ادھیان نے رومی کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے قریب آتے رومی نے سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ خاموش قبولیت بھی تھی۔ ادھیان نے آہستہ سے کہا یہ رشتہ صرف کاغذوں کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کا ایک نیا باب ہے۔ تمہیں میرے ہر حکم کو ماننا ہوگا اور میری ہر خواہش کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔ رومی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ گم ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو بے اختیار گرے۔ ادھیان نے انہیں نرم ہاتھ سے پوچھا اور بولا کوئی بات نہیں، تمہیں وقت ملے گا اس سب کو سمجھنے کا، ابھی بس اتنا جان لو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ وہ رات رومی کے لیے زندگی کی ایک نئی حقیقت لے کر آئی۔ اس حقیقت میں محبت کم اور قبضہ زیادہ۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی میں آزادی کی کوئی گنجائش نہیں، مگر وہ اس نئے سفر کے آغاز کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھیان کے ہاتھوں میں وہ ایک بندھی ہوئی کڑی تھی جسے نہ توڑنا ممکن تھا نہ چھوڑنا۔ اس رشتے کی زنجیر میں بندھی رومی کی روح اب ادھیان کی مرضی کے تابع تھی۔ ادھیان نے رومی پر اپنا تسلط جمایا تھا، اسے ہر طرح سے زد و کون کیا، اسے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر رومی نے سب کچھ صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ فراز ادھیان کا بھائی تھا۔ ادھیان فراز سے بہت پیار کرتا تھا اور اب اس کی موت نے جیسے ادھیان کو پاگل کر دیا۔ وہ غصے کی انتہا پر تھا اور اپنا سارا غصہ رومی پر نکارا تھا۔ اپنی قربت سے اس نے رومی کو روح تک کو زخمی کر دیا۔ زبردستی اس پر اپنا حق جتاتے ہوئے وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ رومی بھی انسان ہے جو کم عمر اور معصوم ہے۔ اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ ہر صورت فراز کی موت کا بدلہ مل لینا چاہتا تھا۔ رومی کے وجود کو مسلتے اس نے اپنی انا کو تسکین دی تھی اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن مگر اندر سے جیسے بے چینیاں سرایت کر گئی تھی۔ کوئی خلش سی تھی جو اس کے دل میں رہ گئی، کوئی بوجھ تھا جو اس کے ذہن اور دل پر آ کر گھر گیا تھا اور اب کسی صورت بھی ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے نہیں پاگل ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے اسے کیا تھا۔ پھر رات یہی ہونے لگا، وہ رومی کے قریب آتا، اس کے وجود پر اپنی منمانیاں کرتا اور پھر اسے روتے سسکتے چھوڑ کر چلا جاتا۔ رومی کے چہرے پر موجود تکلیف اور خوف کچھ دیر کے لیے اسے اچھا لگتا، مگر پھر وہ اور بھی زیادہ بے چین ہوتا۔ یہاں رومی کی زندگی کسی عذاب سے کم نہ تھی، نہ وہ کسی نوکرانی سے بھی زیادہ بدتر حالت میں رہ رہی تھی۔ پورا دن وہ گھر کے کام کرتی، گھر کے افراد کے جوتے صاف کرتی، ان کی تذلیل سہتی۔ جانے زندگی نے اسے کیسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکی یتیم خانے کی نگران کی آنکھوں کا تارا تھی، جسے اس نے اپنی ماں سے بڑھ کر سمجھا۔ وہی اسے دھوکہ دے گئی۔ اس نے خون کے رشتے کو احساس کے رشتے پر فوقیت دی۔ مسز ناز نے اسے بتا دیا تھا کہ ہر حال میں خون کا رشتہ ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے، احساس کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتنا عرصہ وہ بس ایک سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ ادھیان ہر رات رومی کے ساتھ وہی انسانیت سو سلوک روا رکھے تھا، مگر رومی نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ خود کو
اس گھر کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش میں جتی ہوئی تھی۔ رومی کی زندگی میں خاموش خدمت گزاری کا نیا باب کھل چکا تھا۔ ہر صبح وہ بے آواز اپنے دن کی شروعات کرتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی اور ہر زخم کو اپنے دل میں چھپا کر مسکراہٹ کے پردے تلے چھپاتی۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی کا وہ حصہ جو کبھی خوشیوں سے بھرا تھا اب محض ایک دور کا خواب بن چکا ہے۔ پھر بھی اس نے کبھی شکایت نہ کی، نہ ہی کسی سے اپنا دکھ بانٹا، بلکہ اپنی ہر تکلیف کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر خاموشی سے برداشت کیا۔ ادھیان کی سختی اور غصے کے باوجود رومی نے اپنی ہمت نہیں ہاری، بلکہ اس کی یہ خدمت گزاری آہستہ آہستہ ادھیان کے دل پر اثر کرنے لگی۔ ادھیان جو پہلے رومی کو محض اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اب اس کی موجودگی میں ایک انمول سکون محسوس کرنے لگا۔ وہ رومی کی نرمی، صبر اور بے لوث محبت میں اپنی زندگی کا نیا رنگ دیکھنے لگا۔ روزانہ جب وہ گھر آتا تو رومی کی خاموشی میں چھپی محبت اور خدمت کی جھلک اسے گہری تسکین دیتی اور اس کا دل نرم ہونے لگتا۔ ادھیان کی سختی میں رومی کی نرمی کے باعث ایک تبدیلی آ رہی تھی جو اس کے اندر کے غصے کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ وہ اب رومی کو صرف ایک غلام یا قابو پانے والی چیز نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھنے لگا۔ اگرچہ وہ اپنی انا اور جذبے کی جنگ میں اکثر اسے دکھ دیتا، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں رومی کے لیے ایک نرمی اور چاہت پروان چڑھ رہی تھی، جس کا اظہار اس کی آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی نرم حرکات میں ہونے لگا تھا۔ رومی کی خاموشی اور خدمت کا یہ سلسلہ دونوں کے درمیان ایک غیر مرئی پل بن چکا تھا، جو ان کی تلخ حقیقتوں کے بیچ محبت کی روشنی جلاتا، اور شاید یہی روشنی ان دونوں کے دلوں کو قریب لے آئی تھی۔ ادھیان اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، مگر اسی پل اپنے بھائی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا، جسے صرف اور صرف رومی کی وجہ سے مار دیا گیا۔ CCTV فوٹیج اور کالج کے اسٹوڈنٹس نے تمام واقعات بتائے کہ کیسے فراز کو مارا گیا اور کس کی وجہ سے مارا گیا۔ تبھی وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا اور اب رومی کو اذیت دیتے ہوئے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا، مگر رومی کی خاموش محبت اس کے اپنے شوہر کے لیے جذبات انوکھا رنگ دکھا رہے تھے۔ پے در پے ایسے واقعات ہونے لگے جو ادھیان کے دل میں رومی کی جگہ بنانے لگے۔ ایک دن ادھیان گھر آیا تو دیکھا کہ رومی باغ کے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ دھوپ کے باوجود وہ نہایت توجہ سے پودوں کو پانی دے رہی ہے اور ان کی ٹہنیوں کو نرمی سے سہارا دے رہی ہے۔ ادھیان نے اس لمحے رومی کی نرمی اور محبت بھری نگاہوں کو محسوس کیا۔ اس کی محنت اور خلوص نے ادھیان کے دل میں ایک نرم جذبہ جگا دیا۔ اس نے خاموشی سے رومی کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار اس کے دل نے اس کی قدر کرنا شروع کی۔ ایک شام جب ادھیان سخت غصے میں تھا، رومی نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر اس کا سر سہلا دیا۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس ادھیان کی دل کی گہرائیوں تک پہنچا اور اس کے اندر جو بوجھ تھا وہ تھوڑا ہلکا ہوا۔ اس خاموش محبت نے ادھیان کے اندر موجود سختی کو نرم کر دیا اور اسے احساس ہوا کہ رومی صرف ایک مجبور لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو اس کی زندگی میں سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ اس رات ادھیان نے پہلی بار رومی کی قدر کی۔ رومی گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب اچانک اسے سر میں شدید درد اور جسم میں کمزوری محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑائی اور جھک کر زمین پر ہاتھ رکھ دیے۔ ادھیان جو قریب ہی تھا فوراً اس کے پاس آیا اور اسے سہارا دیا۔ رومی کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں میں بے بسی کی جھلک۔ ادھیان نے اسے فوراً اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور پانی پلایا۔ وہ خاموشی سے اس کے سر کو سہلاتا رہا اور ہر چند لمحے بعد اس کی طبیعت پوچھتا رہا۔ رومی کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک اندیکھی اعتماد کی چمک آئی جو ادھیان کے دل کو گرمائی دینے لگی۔ چند گھڑیاں گزری تو رومی کی طبیعت بہتر ہوئی اور وہ ادھیان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے گئی۔ ادھیان نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ تھامے اور اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے قریب لایا، نرم انداز میں اپنا لمس ثبت کیا۔ اس لمحے وہ تمام فاصلے، سرد مہریاں اور تلخیاں مٹ گئی تھیں۔ صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور خاموشی میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے راز بانٹ رہے۔ ادھیان اور رومی کے دلوں میں ایک نرمی اور محبت کی لہر سی دوڑی۔
ادھیان کا ہاتھ رومی کے ہاتھ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کا لمس نہایت پیار اور احتیاط سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ چھپا رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ رومی کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے آیا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے اسے چاہنے لگا۔ رومی کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر اس بار وہ خوف یا الجھن کی نہیں بلکہ محبت کی تھی۔ ادھیان کی آنکھوں میں ایک انکہی خواہش اور سکون جھلک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے اندر ایک ایسا جذبہ محسوس کر رہا تھا جس نے اس کی سختی کے قلعے کو دھیرے دھیرے گرا دیا تھا۔ رومی نے اپنی انگلیاں آہستہ سے ادھیان کی انگلیوں میں لپیٹ لی اور اس کے لمس کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ وہ خاموشی میں اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ ادھیان نے اس کے چہرے کو اپنے بازوؤں میں لے کر آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ چہرہ اس کے قریب آتے ہی دونوں کے لبوں کے درمیان ایک نرم سا لمس ہوا، جیسے زندگی کی تمام تلخیوں کو مٹانے والا کوئی جادو سر چڑھ کر بول رہا۔ ادھیان کے ہاتھوں کا لمس رومی کی جلد پر محبت کی گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس کے ہر لمس میں ایک وعدہ تھا، وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک کر ان کے لیے الگ سے سنبھال لیا گیا۔ ادھیان نے اپنی انگلیاں رومی کے بالوں میں پھیری اور سر کے پیچھے چھپنے والی جھلکیوں کو نرمی سے چھوا۔ رومی کے دل میں ایک نئی دنیا روشن ہوئی، جو صرف اس کے اور ادھیان کے لیے تھی۔ ان کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی اور بغیر کسی الفاظ کے سمجھ گئے کہ یہ رشتہ صرف بندھن نہیں بلکہ ایک جذباتی سکون ہے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا جا رہا ہے۔ رات کے وقت وہ لمحے رومی اور ادھیان کے درمیان محبت کی روشنی کو بڑھا رہے تھے اور ان کی دلوں میں ایک نرمی پیدا کر رہے تھے جو کسی بھی درد کو مٹانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اسی محبت بھرے ماحول میں ادھیان نے آہستہ سے رومی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ رومی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہ رہے، مگر اس بار وہ آنسو یقین اور سکون کے تھے۔ اس نے بھی سر ہلا کر اپنی محبت کا اقرار کیا۔ یہ رومانوی پل ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے اور قریب لے آئے اور ایک نئی امید جگا گئے جو ان کے مستقبل کے لیے روشنی بن کر روشن ہوتی رہی۔ ادھیان کی زندگی میں رومی کی موجودگی ایک خاموش اور دھیرے دھیرے بدلنے والی حقیقت بن گئی، جو سختی اور تلخی پہلے اس کے رویے کا حصہ تھی، اب اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتی۔ وہ دن رات رومی کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگ جاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا، اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرتا اور اس کی عزت کو ہر قیمت پر بڑھانے کی کوشش کرتا۔ گھر کے ہر فرد بھی اس تبدیلی کو محسوس کرنا شروع کر چکے تھے۔ ادھیان کا وہ غصہ اور سخت رویہ آہستہ آہستہ مٹنے لگا اور وہ رومی کو نہ صرف اپنی بیوی کے طور پر بلکہ ایک عزیز اور قابل احترام ہستی کے طور پر دیکھنے لگا۔ ایک دن جب رومی گھر کی صفائی کر رہی تھی تو ادھیان نے دیکھا کہ وہ تھکاوٹ کے باعث جھک کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ رومی کی آنکھوں میں پہلے جیسی خوف زدگی اور بے بسی نہیں تھی، بلکہ اعتماد اور سکون کی چمک تھی۔ ادھیان نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب وہ رومی کو صرف اپنے قابو میں رکھنے والا نہیں بلکہ اس کی عزت اور وقار کا محافظ ہو گیا۔ اس نے گھر کے بزرگوں کو بھی واضح کر دیا کہ رومی اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ گھر کے ماحول میں یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ رومی کو اب کھل کر بولنے کا موقع ملا۔ وہ گھر کے کاموں میں اپنی مرضی سے حصہ لینے لگی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ ادھیان کے نرم رویے نے رومی کی زندگی میں خوشیوں کا بیج بو دیا تھا۔ اب وہ گھبرانے کی بجائے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا راز ان کے سامنے آ گیا جس نے ان کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھیان کو معلوم ہوا کہ رومی مسز ناز کی اصلی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ بچپن میں کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی اور مسز ناز نے اسے اپنے ہاتھ چھپایا تاکہ اپنی حقیقی بیٹی کو بچا سکے۔ یہ بات ادھیان نے اتفاقیہ طور پر سن لی جب وہ گھر کے کمرے میں مسز ناز کے فون پر باتیں سن رہا تھا۔ اس حقیقت نے ادھیان کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا کر دی۔ وہ سوچنے لگا، کیا رومی کی محبت اتنی خالص تھی کہ اس نے اپنے اصل تعلقات چھپائے، یا پھر کیا اس کے لیے رومی صرف ایک ذریعہ تھی؟ مگر جیسے جیسے وہ رومی کو قریب سے دیکھتا،
اس کے اندر کی نرمی اور محبت کی گہرائی اسے یقین دلاتی کہ رومی کی سچائی اس کے دل میں ہے، چاہے اس کا اصل رشتہ کچھ بھی ہو۔ ادیان نے یہ راز اپنے دل میں چھپا لیا اور رومی سے اس بارے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی، لیکن اس نے اپنی محبت اور حفاظت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ وہ رومی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے لیے ایک نئی دنیا بنانے لگا، جہاں نہ خوف تھا نہ دکھ، صرف محبت اور عزت تھی۔ رومی نے بھی اس بدلتے ہوئے ادیان کو محسوس کیا اور اس کے دل میں اس کے لیے احترام اور محبت کی ایک نئی چمک پیدا ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن ادیان کی نرم دلی اور اس کی حمایت نے اسی زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دی تھی۔ ایک شام جب دونوں صحن میں بیٹھے، ادیان نے رومی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، مگر اب تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تمہارا تعلق کچھ بھی ہو۔ میرے لیے تم وہی ہو جسے میں دل سے چاہتا ہوں۔ رومی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے اور اس نے نرم انداز میں جواب دیا، تمہاری محبت نے مجھے وہ سکون دیا ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میرے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں کو اور قریب لے آیا۔ ان کی محبت کی یہ روشنی اب صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے مستقبل کے لیے بھی امید کی کرن بن چکی تھی۔ اس دوران مسز ناز نے بھی اپنی اصل کہانی بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ادیان اور رومی کو بلایا اور دل کی بات کہی کہ رومی اس کی بیٹی نہیں بلکہ ایک معصوم لڑکی ہے جسے اس نے اپنی بچی کی حفاظت کے لیے چھپایا تھا۔ یہ سن کر ادیان کے دل میں رومی کے لیے اور زیادہ احترام اور محبت بڑھی، کیونکہ اس نے سمجھا تھا کہ محبت صرف خون کے رشتوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ دل کے رشتے بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ رومی نے بھی مسز ناز کی محبت کو محسوس کیا اور اس نے اپنے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اس محبت کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی۔ ادیان نے رومی کو گلے لگا کر کہا، خون کے رشتے تو خدا نے بنائے ہیں، لیکن جو محبت تم نے دی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ تم میرے دل کی رانی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اس دن سے ادیان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ رومی کے ساتھ ہر لحاظ سے نرمی اور احترام سے پیش آتا، اسے گھر کی سب سے معزز عورت سمجھتا اور ہر جگہ اس کی عزت کرتا۔ رومی کی زندگی میں وہ خوشی اور سکون واپس آ گیا تھا جسے وہ ہمیشہ چاہتی تھی۔ ان دونوں کی محبت ایک حقیقی داستان بنی جو دکھوں کے بیچ ابھری اور ہمیشہ کے لیے مضبوط ہوئی۔